السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے، اور اس سے پہلے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ ثبوت اور عدم ثبوت کے لحاظ سے ان کی دو قسمیں ہیں۔ قرآن میں اور صحیح حدیثوں میں اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کا کلام کرنا، اللہ رب العالمین کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کے لیے دو چہروں کا ہونا، دو ہاتھوں کا ہونا، اللہ رب العالمین کے لیے ایک چہرے کا ہونا، اللہ کے لیے کا سننا، اللہ کے لیے دو ہاتھوں کا ہونا۔ یہ ایسی صفات ہیں جو قرآن اور صحیح حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور یہ بے شمار صفات ہیں جو ثبوت کے لحاظ سے ان کی کیفیت کا علم اللہ کے پاس ہے، ہمیں کیفیت نہیں معلوم۔ وہ صفات کیسی ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جن کی اللہ نے نفی کی ہے، انکار کیا ہے، ان کو منفی اور سلبی صفات کہا جاتا ہے۔ انہی صفات کا ذکر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا ہے، اور اس سے پہلے 4 درس ان صفات پر ہو چکے ہیں، جیسے یہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا نہ ہونا، نعوذ باللہ اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا باپ نہیں ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ جو سب صفات ہیں ان کو منفی صفات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں نقص ہے، ان میں عیب ہے، کمی ہے، اور اللہ رب العالمین ہر عیب اور کمی سے پاک ہے، لہذا ان تمام صفات کی نفی کی جائے گی۔ تو آج بھی جو ہمارا درس ہے انہی صفات سے متعلق ہے۔ 2-3 آیتیں اور اس کے ضمن میں مصنف نے بیان کی ہیں، ان آیتوں کی تفصیل انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر آنے والے درس سے دوسرے موضوع کی شروعات ہوگی، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، جو بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، عرش پر نہیں ہے، تو یہ عقیدہ صحیح نہیں، غلط عقیدہ ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آج کا درس انہی منفی صفات سے متعلق ہے، اور اس ضمن میں یہ 9ویں آیت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 91 اور 92 ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، جو معانی اللہ نے بیان کیے ہیں ان دونوں آیتوں میں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ، کہ اللہ رب العالمین نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اور جب اولاد کہتے ہیں تو اس میں مذکر اور مؤنث، میل فیمیل دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کی نفی کی ہے، اس لیے کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، کرسچین عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو اللہ نے اس کی نفی کی۔ ایسے جو مکہ کے مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سب کی نفی کر دی کہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ یہ عجز اور نقص ہے، یہ عیب ہے۔ اور جب اس کی نفی ہو گئی اولاد کی، تو باپ کی بھی نفی ہو گئی، بیوی کی بھی نفی ہو گئی۔ جب اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اللہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے، جب اللہ کی اولاد نہیں ہے تو اللہ کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں نقص ہیں، عیب اور کمی ہیں۔ اگر یہ باتیں اللہ کے لیے مانی جائیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا محتاج ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے پہلے جز میں اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کی نفی کر دی، انکار کر دیا۔ وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اس کی اللہ نفی کر دی۔ تعدد الہ کی نفی کی کہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خالق ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کوئی اور مخلوق خالق یا معبود نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کر دی۔ لہذا جب خالق ایک ہی ہے، رازق اور مالک ایک ہی ہے، تو عبادت بھی صرف ایک ہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کہ اللہ کی بھی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت ہو۔ جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کرتے ہیں، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، یا اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کی قبر کی جا کر کے طواف کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تمام عبادات خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجیے میری نماز ہے، میرا مرنا جینا ہے، میری ساری عبادات ہے، میری قربانیاں ہیں، کن کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے، لا شریک اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ بذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا پیروکار یا سچا تابع دار ہوں۔ تو تمام عبادات خالص اللہ کے لیے کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو ہم شریک کرتے ہیں، اور یہ شرک ہے، اور شرک بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جب تک انسان توبہ نہیں کرے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ وما کان معہ من الہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے کہ تم اس کی بھی بات کو، جیسے مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور آج کے مسلمان بھی وہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ غیر اللہ کا سجدہ کرنا، غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز پیش کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، یا ایسی جگہ جانور ذبح کرنا جہاں شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ مکہ کے مشرک حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، یہ سب کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے تھے، قبروں کو جا کے طواف کرتے تھے، مزاروں کا طواف کرتے تھے، ان کے یہاں بھی مزار تھا، جیسے آج مسلمانوں نے مزار بنا رکھا ہے، اسے ان کے یہاں بھی مزار تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ان سب کو ڈھانے کے لیے خالد بن ولید کو، عمر بن عاص کو، علی رضی اللہ عنہ کو، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھیجا تھا جھنڈا دے کر کے کہ جا کر کے ان تمام چیزوں کو زمین بوس کر دینا۔ تو یہ ساری چیزیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھی اور ان کو آپ نے ختم کیا۔ وہ ساری چیزیں آج پھر دوبارہ لوٹ کر کے امت کے اندر آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ فرماتا وما کان معہ من الہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اس نے جو پیدا کیا ہے اس کو لے کر کے وہ الگ ہو جاتا کہ بھئی ہمارا ملک یہ ہے، یہ ہماری سلطنت ہے، یہ ہماری بادشاہت ہے، ہم نے ان کو پیدا کیا لہذا یہ ہمارے تابع رہیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کا نظام جیسے اللہ نے پیدا کیا اسی وقت سے وہ اسی چل رہا ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کر کے ڈوب جاتا ہے، یا اس طریقے سے ہوائیں ہیں یا دنیا کے اندر اور مخلوقات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ چاند کا نکلنا ڈوبنا، راتوں کا آنا اور جانا، مہینوں کا آنا اور جانا، اس طریقے سے ہواؤں کا چلنا،
انسان کی موت اور زندگی، دنیا کا سارا نظام جیسے اللہ نے پیدا کیا تھا شروع سے آج تک ویسے ہی چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ دو معبود ہیں، دو خالق ہیں، ایک اپنا لے کر کے الگ ہو گیا اور ایک اپنا لے کر کے الگ ہو گیا، ایسا نعوذ باللہ نہیں ہے۔ سب کے سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کا خالق اللہ رب العالمین، وہی سب کا معبود حقیقی۔ اور وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اور معبود اور خالق ہوتے تو ایک تو ایسا ہوتا کہ وہ اپنا لے کر کے الگ ہو جاتا، اور پھر کیا کرتے، یہ سب ایک دوسرے پر غالب آتے یا غالب آنے کی کوشش کرتے، اور جو غالب آ جائے گا وہی سب کا معبود حقیقی ہوگا۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے عقلاً اس پر رد کیا ہے، کیونکہ اگر دو معبود مان لیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں اپنا سب لے کر کے جس کو پیدا کیا ہے وہ اپنا سلطنت الگ لے کر کے چلیں گے، ان کی بادشاہت الگ رہے گی۔ کوئی کہے گا کہ بھائی آج رات ہونی چاہیے، دن ڈوب جانا چاہیے، سورج نکلنا چاہیے، ایک کہتا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے سب کا آپس میں اس طرح کا اختلاف ہوتا، کیونکہ ایک ملک کے ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، اگر دو بادشاہ ہو جائیں تو پھر وہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پوری دنیا کا خالق ایک ہی ہے، پوری دنیا کا مالک ایک ہے، وہی سب کا معبود حقیقی ہے۔ لہذا اگر ایسا ہوتا کہ دنیا کے اندر دو معبود ہوتے تو یا تو یہ ہوتا کہ وہ لوگ اپنا الگ ہو جاتے، یا ان میں سے دونوں ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے، پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ جبکہ دنیا کا نظام جیسے اللہ نے پیدا کیا تھا آج بھی ویسی ہے، دنیا کے نظام پر کوئی فرق نہیں آیا۔ چاند، سورج، ستارے، انسان کی ولادت، پیدائش اور موت اور زندگی، ہوا اور دنیا کا نظام چلنا، ساری چیزیں جیسے اللہ کا حکم آتا ہے ویسے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اور دو نہیں ہیں، ورنہ دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ تو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی نفی کی، اولاد کی نفی کی، اولاد کی نفی کے ساتھ ساتھ بیوی کی بھی نفی ہوگی اور باپ کی بھی نفی ہو گئی۔ اس طریقے سے دوسری نفی جو اللہ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا دوسرا معبود نہیں ہے تو یہ باتیں صرف اللہ کی کرو، کسی اور کی نہ کرو۔ اللہ نے سے رد کیا مشرکین مکہ پر اور ہر اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے یا کچھ عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، اللہ کے اولاد ہے، یا اس طریقے سے اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے، برتر ہے۔ تو ہر نقص سے اللہ رب العالمین پاک ہے، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا، عالم الغیب و شہادہ، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب و شہادہ ہے، وہی غیب کا جاننے والا اور حاضر کا جاننے والا۔ شہادہ حاضر اور غیب ہمارے لحاظ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیزیں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے، اس کی آنکھوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، یہ غیب ہمارے لحاظ سے۔ اس لیے غیب دو طرح کا ہوتا ہے، غیب مطلق کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے، اور ایک غیب مقید ہوتا ہے۔ غیب مقید مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ غیب ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ غیب نہیں ہے۔ اس دیوار کے پیچھے جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہاں جو انسان موجود ہے اس کے لیے وہ غیب نہیں، ہمارے لیے غیب ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ۔ آپ یہاں ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، غیب ہے، لیکن وہاں جو لوگ موجود ہیں اور ان کے سامنے کوئی واقعہ ہو رہا ہے وہ چیزیں ان کے لیے غیب نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو غیب مقید کہا جاتا ہے، کچھ چیزوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے غیب، کچھ لوگوں کے لیے غیب نہیں، اور کچھ غیب ایسے جو غیب مطلق کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، ان کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کب قیامت قائم ہوگی، کل کیا ہونے والا ہے، یا 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے، بارش کب ہوگی، یا اس طریقے سے جو مفاتیح خمسہ ہیں، مغیبات خمسہ، ان کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ غیب مطلق کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا عالم الغیب و شہادہ، اللہ ہی عالم الغیب ہے اور وہی عالم الشہادہ بھی ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند اور برتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں شریک کی نفی کی کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، وہی سب کا معبود حقیقی ہے، اللہ رب العالمین کے کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے جو 11ویں آیت مصنف نے پیش کی ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، یعنی اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے مثالیں نہ بیان کرو کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہیں تو بندوں کے جیسے ہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ رب العالمین سنتا ہے تو اس کی مثال ایسی جسے ہم سنتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سب مثال دینا حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، اللہ کی جو صفات ہیں ان کی کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتا، نہ ان کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے مخلوق سے۔ ان تمام صفات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور جہاں تک کیفیت کی بات ہے تو کیفیت اللہ کے شایان شان۔ بہت ساری صفات مشترک ہیں بندوں کے درمیان، مخلوق کے درمیان، لیکن کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس بھی ہاتھ ہیں اور دوسروں کے پاس بھی ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ ہمارا اور دوسرے انسان کا ہاتھ برابر نہیں ہوتا، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کی انگلیاں بڑی ہیں، کسی کا ہاتھ چھوٹا ہے، کسی کا ہاتھ موٹا ہے، کسی کا پتلا ہے۔ یہ جب صفات میں مخلوق کے درمیان فرق ہے، جبکہ وہ دونوں کے پاس ہاتھ ہیں، تو اللہ کے بارے میں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے یہ دو ہاتھ ہیں، بندوں جیسے ہیں یا فلاں کے جیسے، نعوذ باللہ۔ جب بندوں کے درمیان اختلاف ہے، فرق ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے لیے اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بدعقیدگی ہے، ایسا عقیدہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی کان ہے، چونٹی کے پاس بھی کان ہے، وہ بھی چونٹی بھی سنتی، ہم بھی سنتے ہیں، ہمارے پاس بھی آنکھ ہے، چیل اور کوے کے پاس بھی آنکھ ہوتی ہے، باز کے پاس بھی آنکھ ہوتی ہے۔ باز پرندہ اوپر سے پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں کچھ گہرائی تک وہ دیکھ لیتا، ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، حالانکہ ہم وہیں کھڑے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن جو باز پرندہ ہوتا ہے شکاری، اس کی آنکھ بڑی تیز ہوتی ہے، وہ مچھلی جو ہے دیکھ لیتا ہے پانی کے اندر بھی کچھ گہرائی تک، یہ نہیں کہ ایک دم اگر گہرائی کے اندر ہے اور سمندر کی آخری جڑ کے اندر ہے تو وہاں تک تو نہیں، لیکن کچھ دور تک باقاعدہ وہ دیکھ لیتا ہے اور باقاعدہ اوپر سے جھپٹتا ہے اور مچھلی کا شکار کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بھی آنکھ ہے، ہمارے پاس بھی آنکھ ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب یہ مخلوقات کے درمیان یہ فرق ہے تو اللہ رب العالمین کی آنکھوں کو بندوں سے تشبیہ دینا کیسے جائز ہوگا؟ چونٹی کی آنکھیں ہوتی ہیں، ہم بھی سونگتے ہیں، کتے بھی سونگتے ہیں، وہ سونگ کر کے پتہ لگا لیتے، مجرم کا پتہ لگا لیتے، ہم نہیں پتہ لگا سکتے، لیکن حالانکہ ہم بھی سونگتے ہیں، ہمارے پاس بھی ناک ہے، اس کے پاس بھی ناک ہوتی ہے۔ تو جب مخلوقات کے درمیان یہ فرق ہے تو اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، اللہ رب العالمین کوئی مثال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسے مثال دی جا سکتی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں نہ بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو ہمارے ہاتھ جیسے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو اس کی مثال ایسی جسے ہم سنتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارا سننا محدود ہے، یہ ہمارا سننا محدود ہے، ہم زیادہ دور سے اگر کوئی بول رہا ہو تو اس کی آواز ہم نہیں سن سکتے، یہ اتنے ہم کمزور ہیں کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اپنی آواز پہنچانے کے لیے مائک کا ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو سنتا ہے، چونٹی بھی چلتی ہے، اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، ہمارے سامنے چونٹی چلے ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، سن بھی نہیں پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا علم غیر محدود ہے، چاہے وہ سننے کا علم ہو، چاہے وہ دیکھنے کا علم ہو، لہذا بندوں پر قیاس کرنا، بندوں سے مثال دینا یہ کفر ہے، جائز نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہماری جیسی ہیں، نعوذ باللہ، یا فلاں جیسی ہیں، اس طرح کی مثال دینا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حرام ہے۔ یہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا، تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے اللہ رب العالمین کی کوئی مثال نہیں ہے، یہاں اللہ رب العالمین کی مثیل کی، مثل کی نفی کی گئی۔ اللہ رب العالمین لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ذات اور صفات ہر لحاظ سے یکتا اور اکیلا، اس کی ذات اور صفات کی مثال نہیں دی جائے گی اور نہ ہی تشبیہ دی جائے گی، نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے گی، اس پر ایمان لایا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی ساری صفات ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا معنی اور مطلب یہ ہے، لیکن کیفیت ہم نہیں بیان کرتے، کیفیت بیان کرنا حرام ہے۔
اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، تو حضرت امام مالک نے کیا فرمایا، الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، استوا کے معنی ہوتے ہیں بلند ہونا، جلوہ افروز ہونا، اس کا معنی ہم جانتے ہیں۔ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ کیا اس کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے بلند ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے جلوہ افروز ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ کیفیت نہیں بیان کی گئی نہ قرآن میں نہ حدیث کے اندر۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ کیفیت نہیں بیان کی گئی۔ صحابہ نے بھی سوال کیا کہ کیا کیفیت ہے۔ ہر ایک کی جو صفت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاتھ ہمارے لحاظ سے ہیں، ہاتھی کے ہاتھ اس کے لحاظ سے ہیں، ہاتھی کے بھی آگے کے دو ہاتھ ہیں، جانور کے بھی آگے کے دو ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ ان کے لحاظ سے ہیں، ہمارے ہاتھ ہمارے لحاظ سے ہیں، ہمارا کان ہمارے لحاظ سے، ہاتھی کے لحاظ سے اس کا کان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکمت کے ساتھ کے تحت ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اس کے مناسب چیز دیا ہے۔ تو جب یہ مخلوقات کے اندر، صفات کے اندر فرق ہے، جبکہ سب کے سب مخلوق ہیں، تو اللہ رب العالمین کے لیے مثال بیان کرنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ نہیں سکتا مثلی شے، اللہ رب العالمین جیسی کوئی ذات نہیں ہے، نہ ذات کے لحاظ سے نہ صفات کے لحاظ سے، لہذا یہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کے مثال کی نفی کی گئی کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، نہ صفات کے لحاظ سے نہ ذات کے لحاظ سے۔ اس طریقے سے اگلی آیت جو مصنف نے پیش کی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کیا فرما دیجیے کہ اللہ رب العالمین نے بے حیائی والے کاموں کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ سب کے سامنے کیے جائیں یا تنہائی میں کیے جائیں۔ ما ظہر منها وما بطن، ظاہر میں ہو یا باطن میں، جلوت میں ہو یا خلوت میں، گھر میں انسان بیٹھ کر کے کرے یا باہر کرے، وہ تمام بے حیا والے کاموں کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، سب حرام ہے، ان کے قریب جانا بھی حرام ہے۔ جیسے زنا کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کو اللہ نے فاحشہ قرار دیا، بے حیا والا کام ہے۔ یا اس طریقے سے کیا نام ہے، ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جو عورتیں آپ کے اوپر حرام ہیں، وہ بھی بے حیائی والا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے ان سے نکاح نہ کرو، الا ما قد سلف، ہاں جو ہو چکا پہلے زمانے جاہلیت میں وہ ختم ہو گیا۔ انہ کان فاحشہ، یہ فحش والا کام ہے، بے حیائی والا کام ہے یہ، وہ مقتم وساء سبیلا، اور یہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کام ہے اور برا کام ہے یہ۔ تو یہ بھی فاحشہ ہے کہ انسان ایسی عورت سے شادی کرے جو اس کے لیے حرام ہے، اس کی بہن ہے یا اس طریقے سے دودھ شریک بہن ہے۔ تو جیسے رضاعت، جو نسب سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہے حرمت، رضاعت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو انسان اگر اسے شادی کرتا تو حرام ہے۔ ایسے ہی مان لیجئے آپ کی بیوی ہے اور بیوی کے خالہ ہے، تو اس کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ یا آپ کی بیوی ہے، اس کی بھانجی ہے یا اس کی بھتیجی ہے، تو ایک وقت میں زوجیت کے اندر رکھنا یہ حرام ہے۔ یہ جیسے دو بہنوں کی شادی ایک ساتھ نہیں کر سکتے، ایک بہن سے آپ کی شادی ہوئی، آپ نے اس کو طلاق دے دیا، اس نے خلا لے لیا، یا اس کی وفات ہو گئی، تو آپ اس کی دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیک وقت زوجیت میں ایک ساتھ رکھنا یہ حرام ہے۔ ایسے ہی بیوی ہے کسی کی، تو اس کی بھانجی ہے یا اس کی بھتیجی ہے یا اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ ہے، ایک وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فحش کام کرتا ہے، وہ بے حیائی والا کام کرتا ہے، شریعت کے اندر اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ حرام ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے اگر کوئی اپنی شہوت یعنی مرد سے پوری کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے فاحشہ قرار دیا ہے۔ اتاتون الفاحشہ، لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جہاں شرک تھا وہیں یہ بیماری بھی پائی جاتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اتاتون الفاحشہ، عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، اس کو اللہ رب العالمین نے فاحشہ قرار دیا، بے حیائی والا کام ہے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور سب سے بڑی سزا اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا تھا، وہ شرک بھی کرتے تھے اور یہ بے حیائی والا کام بھی کیا کرتے تھے۔ 3 سزائیں اللہ رب العالمین کو دی۔
لوط علیہ السلام کی قوم کو۔ تو ایسا نہیں کہ ان کے اندر شرک نہیں تھا، شرک ان کے اندر بھی تھا۔ ایسے ہی جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ مشرک بھی تھے، شرک بھی کرتے تھے۔ انہوں نے پہلے ان کو توحید کی دعوت دیا شعیب علیہ السلام نے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اس گناہ سے بھی باز رکھا۔ تو ایسا نہیں کہ ان کے پاس جو ہے شرک نہیں تھا، شرک تھا ان کے پاس۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی شرک تھا، لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی شرک تھا۔ قرآن اللہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس بات کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہی گناہ تھا، ان کے پاس شرک نہیں تھا، شرک بھی ان کے پاس موجود تھا۔ تو یہ فحش کام ہے، یہ اللہ نے ایک حلال راستہ دیا، اس حلال راستے سے انسان اپنی شہوت پوری کرے، نکاح کر کے، شادی کر کے، یا عورت ہے مان لیجیے اس کے پیچھے کے راستے سے انسان شہوت پوری کرے، یہ بھی فحش کام ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شریعت کے اندر اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے فحش کے کام ہیں، چاہے انسان زنا سب کے سامنے کرے، یا رضامندی سے کرے، یا جو ہے ہوٹل میں کرے، یا باہر کرے، حرام ہے۔ یہ جو چیز اللہ نے حرام کر دیا، اگر لوگ راضی ہو جائیں وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ یورپ کے اندر کہتے ہیں بھائی اگر راضی ہیں تو وہ ان کے یہاں جرم نہیں ہوتا ہے، وہ جرم ہے اللہ کی نظر میں، چاہے راضی ہو یا راضی نہ ہو، لحاظ سے جرم ہے۔ راضی ہونے کے باوجود بھی سزا وہی ہے، ان کو سزا دی جائے گی، یہ نہیں کہ وہ راضی تھے تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی، حرام ہے شریعت کے اندر۔ تو یہ فحش کا اللہ فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ نے فواحش کو، بے حیائی والے کام کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، چاہے اعلانیہ طور پر کرو چاہے تنہائی میں جا کر کے کرو، سب حرام ہے یہ۔ والاثم، اور گناہوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، گناہوں کو اللہ نے حرام کر دیا، ہر طرح کا گناہ حرام ہے کرنا ہمارے لیے۔ اب اس میں کچھ بڑے گناہ ہیں، کچھ چھوٹے گناہ ہیں، لیکن ہر گناہ، کچھ گناہ ایسے جن کو اللہ نہیں معاف کرے گا، جیسے شرک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ انسان توبہ نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اگر انسان بغیر توبے کا مر گیا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، لیکن شرک اگر انسان بغیر توبے کا مرے گا تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اگر انسان نے توبہ کر لیا تو معاف ہو گیا، لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں 27 رجب کو لوگ جشن مناتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ رجب یہ معراج کا جشن مناتے ہیں، حالانکہ یہ سب بدعت ہے، کوئی تاریخ ثابت نہیں ہے کہ کس تاریخ اور کس رات کی واقعہ پیش آیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو تحفہ دیا امت کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگ اس کو بھول گئے۔ اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں اتاری تھی، یا 3 چیزیں دی تھی معراج کے موقع پر۔ ایک تو کیا دیا؟ نماز، 5 وقت کی نماز۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ نے کیا دی؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو تحفے کے طور پر دی۔ اسے جو انسان ان آیتوں کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے، نظر بد سے، جادو سے، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسری چیز اللہ نے کیا دی؟ یہ دیا کہ آپ کی امت میں سے جو مر گیا اور اس نے شریک کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین اپنے نبی کو دیا، یہ 3 چیزیں عطا کی تھی۔ اور معراج یہ اوپر پیش آیا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ معراج کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو، چلنے کو معراج کہا جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ کا جو لوگ جشن مناتے ہیں، ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ معراج کا واقعہ ہی کافی ہے اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے، اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، جو جشن مناتے ہیں معراج کا، وہ عقیدہ ان کا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر کیوں تشریف لے گئے؟ اللہ کے قریب ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ قلم کے چلنے کی سسراہٹ کی آواز آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام آپ ہوئے، اللہ سے گفتگو کی آپ نے، اللہ رب العالمین نے آپ پر نماز فرض کیا۔ تو یہ جو درس ہے، جو سبق ہے، پیغام ہے معراج کا، اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا۔ اور کیا کرتے انسان؟ جشن مناتا ہے۔
خوش ہوتا ہے، اور جو پیغام دیا گیا، جو درس ہم کو ملا، انسان اس کو بھول گیا۔ نماز کی پابندی نہیں ہے، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو نبی کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، بدعت اور خرافات لوگوں نے ایجاد کر لیا نماز کے اندر۔ نماز سے پہلے نیت کریں گے زبان سے، لیکن نیت کرتا ہوں عشاء کی 4 رکعت اس امام کے پیچھے میرا منہ کعبہ شریف، نبی کی سنت کے مطابق نماز نہیں ہوتی، خشوع خضوع نہیں۔ اتنی جلدی میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ رکوع کے بعد کھڑے ہی نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے کے بعد بیٹھتے نہیں، دوسرے سجدے کے اندر چلیں گے، جو سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے بھی تو دعا نہیں کریں گے۔ کتنی چیزیں لوگوں نے پیدا کر رکھی، یہ آج امت کا حال ہے۔ تو جو درس ہے، جو پیغام ہے، اس پر توجہ دیے بغیر لوگ جشن کے اندر مصروف ہو گئے، کیونکہ شیطان ان کو ہی پڑھا دیا، کھڑا جشن منا لو، کافی تمہارے لیے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو ہے، کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والاثم، اللہ نے ہر گناہ کو معاف کر دیا۔ تو ہاں، گناہ سے ہماری بات یہاں شرک تک ہماری گفتگو پہنچی کہ گناہ، شرک بھی اثم ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، باقی گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ تو معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں اپنے نبی کو عطا فرمائیں، ان میں سے بھی تھی کہ تمہاری امت میں سے جو اس حالت میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا۔ اگر اسے سزا ہوئی بھی بڑے گناہوں کی وجہ سے اور دیگر بڑے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر ضرور لے کر کے آئے گا، اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو، اور اگر شرک کرے گا تو ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر جائے گا۔ آپ دیکھیے لوگ کتنا شرک کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نبی پہ ایمان بھی ہے، آخرت پر ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کا سجدہ کرنا، غیر اللہ کے نام نذر و نیاز، اور اس طریقے سے طواف، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر آئے، شرک لوگ کرتے ہیں، جبکہ شرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر گناہ کو جو ہے حرام کر دیا۔ والبغی بغیر حق، اور ظلم و زیادتی کرنا، کیونکہ یہ ناحق ہے ظلم و زیادتی کرنا، ظلم اور زیادتی کبھی حق نہیں ہوتا ہے۔ بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ جو ناحق ہے، یہ لوگ اس کو بھی اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے، کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرو، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی اللہ نے نہیں کہا کہ شرک کرو، اللہ نے تو حرام کر دیا اس کو، لہذا یہ بھی اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ نے جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، اس کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، جبکہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کہ شرک تمہارے لیے جائز کر دیا، نعوذ باللہ، یہ تو حرام ہے، سب سے بڑا حرام ہے۔ یہ لمحے کے لیے بھی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کچھ بھی، شیئن کا لفظ اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں استعمال کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرو، کچھ بھی، معمولی بھی شرک، کچھ بھی شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرو، یہ سب اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ دلیل اس کی اتاری کہ حرام ہے، اس کے کرنے کی کوئی دلیل نہیں اتاری، نعوذ باللہ، کیونکہ حرام ہے وہ۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ رب العالمین پر ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ رب العالمین کے تعلق سے بغیر علم کے گفتگو کرنا، یہ بہت بڑا حرام چیز ہے۔ یہ اسی میں فتویٰ دینا بھی آتا ہے کہ انسان فتویٰ دے دے اور اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ چیز حرام، یہ چیز حلال، اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کر دیا، اللہ نے حرام کہا تھا اس کو حلال کر دیا، تو اللہ رب العالمین بغیر علم کے کہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، بغیر علم کے کہنا حرام ہے۔ یہ جب تک انسان کو کسی چیز پر یقین نہ ہو، جب تک کسی چیز کے بارے میں انسان کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اس کے بارے میں انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ہمارے سلف صالحین اتنا احتیاط کرتے تھے کہ صحابہ کی محفل ہوتی تھی، تابعین کی، سوال کیا آتا، کہتے ان سے پوچھیے، وہ کہتا ان سے پوچھ لیجیے، وہ کہتا ان سے پوچھ لیجیے، پھر آ کر کے پہلے آدمی کے پاس سوال واپس آ جاتا تھا اور جواب نہیں دیتے تھے وہ۔ جی، تو اتنا احتیاط کرتے تھے صحابہ کرام، کیونکہ دین کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ اگر کسی چیز کو حرام کر دیا جبکہ وہ حلال، یا اس طریقے سے کوئی چیز حرام تھی اس کو حلال کر دیا، یا حلال کو حرام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے اس کی باز پرس ہوگی، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی باتیں کہو جو تم اللہ پر جو تم نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں بیٹیوں کا عقیدہ رکھنا،
اللہ کے بارے میں بیٹے کا عقیدہ رکھنا یا بیوی کا عقیدہ رکھنا یا ظلم اور عیب اور کمی کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، لہذا ایسی باتیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے نہ کہو، کیونکہ اللہ پر جھوٹ کہنا یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے، اور ایسے اللہ کے رسول پر بھی جھوٹ بولنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا یہ دین ہے۔ یہ آج دیکھیں سوشل میڈیا پر کتنی موضوع ضعیف روایتیں لوگ نشر کرتے رہتے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا، نبی نے یہ کہا، ساری روایتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ حرام ہے ایسا کرنا، اس کو پھیلانا بھی حرام ہے۔ یہ آپ گویا کہ اس گناہ کے اندر شریک ہیں۔ یہ آپ پہلے تحقیق کیجئے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ نہیں حدیث ہے۔ ہمارے فرماتا ہے کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا تم میں سے کسی دوسرے کے اوپر جھوٹ بولنا جیسا نہیں ہے۔ جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ گڑھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا گویا کہ آپ نے دین گڑھ لیا، کوئی مسئلہ آپ نے گڑھ لیا، ایک آدمی پر آپ نے جھوٹ بول دیا، اس سے دین نہیں آپ نے گڑھا، اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوا، لیکن اللہ کے رسول پر اگر آپ نے جھوٹ گڑھ دیا تو گویا کہ آپ نے دین گڑھ لیا۔ یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بہت ایکٹیو ہیں، بہت متحرک ہیں، ایسی باتیں بیان کریں گے جس کا کوئی ثبوت نہیں، سب جھوٹی باتیں، موضوع من گھڑت روایتیں، منکر روایتیں، حدیثیں، اور معاشرے کے اندر لوگ اس کو پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ جھوٹ سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ جھوٹ سے اصلاح ہوگی وہ جھوٹ ہی ہوگا، وہ دیر پا نہیں ہوگا، اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ سچائی سے اصلاح ہوتی ہے، حق بات سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، جھوٹ سے اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے لیے کافی ہے قرآن، ہمارے لیے کافی حدیثیں، قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے واقعات اللہ نے بیان کیے، نبی نے بیان کی، وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ جھوٹی باتوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ جو حق ہے اور جو سچ ہے، جو ثابت ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اس لیے ہمیں جھوٹ کو دعوت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے سہارا نہیں ہے، لینا جائز نہیں ہے ایسا کرنا۔ آپ کسی کے ساتھ نہیں جھوٹ بول سکتے۔ جی، ایک خاتون اپنے کسی بچے کو بلا رہی ہیں کہ آؤ میں تم کو یہ چیز دوں گی، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس کو چیز نہ دو گی تو تم یہ جھوٹ شمار کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بچوں کی تربیت ہے تو اس میں ہم جھوٹ بول کر کے بچوں کی تربیت کریں، جھوٹی کہانیاں سنائیں، جھوٹے واقعات سنائیں، جھوٹے اور قصے سنائیں ان کو، اور ہم کچھ وعدہ کریں نہ دیں، یہ ساری چیزیں جھوٹ کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ یہ جائز نہیں ایسا کرنا۔ جب ایک انسان کے لیے، بندے کے لیے، بچے کے لیے جائز نہیں ہے تو اللہ کے بارے میں کرنا کیسے جائز ہوگا کہ ہم جھوٹ گڑھیں اللہ رب العالمین پر۔ اسی اللہ پر جھوٹ کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ نبی پر جھوٹ کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ کہ تم اللہ رب العالمین پر ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے، ظلم اور زیادتی کی نفی کی گئی۔ اللہ رب العالمین عدل والا، انصاف والا ہے۔ جو عدل و انصاف والے ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا۔ لہذا اللہ ظلم سے پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایسی صفت کا ماننا یہ حرام ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک، جائز نہیں ہے کسی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ تو یہ کچھ صفات ہیں جن کی قرآن کے اندر نفی کی گئی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں مصنف نے یہاں پر نہیں بیان کیا ہے، کیونکہ تمام چیزوں کا اس طرح یہ مقصد نہیں ہے کہ تمام باتیں یہاں پر بیان کی جائیں۔ تو جو آیتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر پیش کی تھی، تقریباً 12 آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں کی تفسیر یا اس کا معنی ہم لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ آنے والا جو درس ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔